بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ابھی میں تھوڑی دیر میں اسی ویڈیو میں آپ کو ہمارے فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں قمر دلشاد صاحب، ان کی بات سناؤں گا. ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے میرے لیے ایک چھوٹا سا ریکارڈنگ کی ہے جو بیسیکلی اس سلسلے میں ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری پارلیمنٹ میں اور وہ نااہل ہو سکتے ہیں اور کس بنیاد کے اوپر. اور اگر فرض کریں کہ اس طرف یہ چیزیں موو کر جاتی ہیں تو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے لوگ جو کہ جن کی بیسیکلی سیکولر تھاٹ ہے، جو بیسیکلی اپنے آپ کو جو یہ ڈیمانڈ اوپنلی کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں اسلام اور ریاست کو علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے اور اسلام پاکستان کی ریاست کا مذہب نہیں ہونا چاہیے. تو جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں یا جو ایون اسلامی سزاؤں کی راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں یا کہتے ہیں مخالفت کرتے ہیں ان کی، اور اگر وہ پارلیمنٹ کے رکن ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ممبرشپ ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے، بلکہ ان کے مطابق تو قمر دلشاد صاحب کے مطابق تو وہ لوگ ممبر رہ ہی نہیں سکتے. اچھا، یہ تو خیر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ابھی آپ کو سناتا ہوں کہ ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ جب میں نے یہ بات ان کی مجھے قمر صاحب نے یہ بات بتائی اور مجھے پھر ریکارڈنگ بھیجی تو میری کچھ وکیل حضرات جو سینئر کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹس تھے ان سے بھی بات ہوئی. تو اس میں میری حامد خان صاحب سے جو پی ٹی آئی کے جو ممبر بھی ہیں پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سپریم کورٹ کے بڑے سینئر وکیل ہیں، تو ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ آئی ایم ناٹ شیور، مطلب انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے. لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے، مطلب اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کا کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام مطلب ہے کہ اگر ہمارے ریاست کا دین ہے تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو علیحدہ ہونا چاہیے تو اس کا کیا مقصد ہے آپ کا. اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن ڈپینڈ بہت زیادہ یہ کرتی ہے کہ جس شخص کے اوپر آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے جا رہے ہیں اس کے تحت، تو تاکہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو وسیم سجاد صاحب سے بھی میری بات ہوئی، وہ فارمر چیئرمین سینٹ بھی رہے کافی عرصہ، وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پاکستان کے. ان سے میری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اس میں اصل سوال انٹرپریٹیشن کا ہے کہ صرف یہ کہ کوئی سمجھتا کیا ہے، کوئی کہنا کیا چاہ رہا ہے، صرف ایک ویو پوائنٹ کے اوپر کیا آپ کسی کو مطلب ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر مطلب ہے کہ اس قسم کے بھی ویوز ہیں. لیکن جب آپ آئین کو پڑھتے ہیں، جب آپ آبجیکٹیو ریزولوشن کو پڑھتے ہیں، جب آپ آئین کی ڈفرینٹ جو پرووینز ہیں، شکیں ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں، آرٹیکل 62 کو دیکھتے ہیں، آرٹیکل 31 کو دیکھتے ہیں، آرٹیکل 2A کو دیکھتے ہیں، تو جب آپ سب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو پھر ایک بات تو بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ ہماری ریاست کا مذہب اسلام ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جی جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن اور سنت کے مطابق بنے گا، اور ماحول بھی یہاں پہ اس قسم کا پرووائڈ کیا جائے گا پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو جو کہ ماحول قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو. یہ چیزیں بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں. سود کے بارے میں لکھا ہوا کہ سود الاؤ نہیں ہوگا، یہ شراب ہو گیا، یہ جو جوا وغیرہ ہوتا ہے، اور یہ جو باقی آبسینٹی کی ایون بات ہے، اور اس قسم کی جو ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں پروسٹیٹیوشن جو ہے یعنی اس قسم کی کوئی چیز یہاں پہ الاؤ نہیں ہو سکتی. تو اس کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر جو پولیٹیکل پارٹیز میں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی میں لوگ ہیں، پی ایم ایل این میں بھی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں تو شاید زیادہ ہیں. تو حالانکہ ایسے لوگ جن کی یہ ویو پوائنٹ ہے جو کہ اوپنلی آ کے ٹی وی چینلز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم تو سیکولر ہیں اور یہ ملک سیکولر ہونا چاہیے اس ملک کو، اور حالانکہ جو اوتھ انہوں نے آئین کے تحت دیا اس آئین کے تحت وہ اس قسم کی بات نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے، اور ان میں بھی تو ایسے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا.
تو اس کے اوپر ہم ذرا بات سن لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کنور دلشاد صاحب کیا کہتے ہیں. تو میری طرف سے اس کے ساتھ ہی آپ کو جی اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 2A کے تحت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی قوانین بنائے جائیں گے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بنائے جانے کے مجاز ہوں گی ہماری پارلیمنٹ. ظاہر ہے کہ جب پاکستان چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جس کی بنیاد نظریہ پاکستان کے حوالے سے یہ قرارداد مقاصد کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور جتنے بھی اس کے نیچے جو نمائندے ہوں گے وہ خدا کی حاکمیت کے مطابق لوگوں کو منتخب کرنے کے جو ہے اس کے لیے راستہ دکھایا گیا ہے. اور جو ہمارے جتنے بھی قومی اسمبلی یا پارلیمنٹرین کے رکن ہوں گے وہ آرٹیکل 2A کے تحت وہ ایسے منتخب نمائندے ہوں گے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے قوانین بنائیں گے اور مرتب کریں گے. اس لحاظ سے جو پاکستان میں جو سیکولرزم کی جو لہر پیدا ہو رہی ہے یا سیکولرزم کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 2A کی سرن خلاف ورزی ہے. اور یہاں اس وہ آرٹیکل 2A کی حفاظت کرنا پاکستان کو قرآن و سنت کی روشنی پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری جہاں وزیر اعظم پاکستان کی ہے یا صدر پاکستان کی ہے تو وہاں قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس پر نگاہ رکھیں اور جو پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کے بارے میں جو کمپین چلا رہے ہیں یا مہم چلا رہے ہیں یا اس کے راستے میں ایک خاص راہ ہموار کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے اپنے قانونی طور پر ان کے بارے میں ایکشن لینے کے مجاز ہیں. اس کی سب سے بڑی اہم مثال یہ ہے کہ جو انڈیا میں جو سیکولرزم کے خلاف جو کام کرے گا تو الیکشن کمیشن آف انڈیا اس کی قومی اسمبلی اور اس کے بعد سینٹ کی سیٹ سے ان کو محروم کرنے کے مکمل اختیارات الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس موجود ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سیکولر کی حفاظت کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ انڈین کو جو ہے وہ سیکولر پر آنچ نہ آئے. اب پاکستان کی بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ خاص ایک گروپ جو ہے وہ پاکستان کو ایک سیکولرزم کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے اس کی آپ کی وساطت سے ہم یہ کہنے کے روادار ہیں کہ چونکہ آرٹیکل 2A کی خلاف ورزی کرنے والا اور آرٹیکل 2A کے آگے سیکشن آرٹیکل 63(1)G ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جو مذہب کے خلاف اسلام کے خلاف جو بھی جو ہے کوئی قانون سازی کرے گا یا اس کے خلاف بات کرے گا یا تصدیق کرے گا تو اس کو 5 سال کی سزا اور قومی اسمبلی اور سینٹ کی نشست سے وہ محروم کر دیا جائے گا بے شک وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر کیوں نہ ہو. تو اب جو پاکستان کے اندر ایک سزا کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ جو کیس چل رہے ہیں ان کو سر عام سزائے موت دی جائے تو اس کی جو مخالفت کر رہے ہیں تو اصولی طور پر آرٹیکل 2A کی مخالفت کی جا رہی ہے, آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے جس میں قرآن و سنت کے مطابق عمل درآمد کرنے میں راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. اب جیسے کہ پاکستان کے اندر ایک خاص ایک لہر پیدا ہو رہی ہے کہ ان کو سر عام پھانسی دی جائے اور جو اس کی مخالفت کرنے والی ایلیمنٹ ہے تو سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی آج خود کارروائی کرنے کے مجاز ہیں اور ان کو بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کی نشست سے محروم کر سکتے ہیں کیونکہ آرٹیکل 63(1)G اور اسی طرح آرٹیکل 2A جو ہے اس پر صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہنے کے روادار ہیں کہ یہ قومی اسمبلی کے سپیکر اور چیئرمین سینٹ اس پر آج خود نوٹس لیتے ہوئے ایسے پارلیمنٹیرین کو جو اسلام کے قوانین کی تصدیق کر رہے ہیں ان کو قومی اسمبلی سے اور سینٹس کی نشست سے ان کو نااہل قرار دیا جائے.